بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ماں چودھری کے گھر کام کیا کرتی تھی۔ ایک دن چودھری کی بیوی کا زیور چوری ہو گیا تو اس نے سزا کے طور پر میری بہن کو اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ 5 دن بعد میری بہن کو چودھری نے جب واپس بھیجا تو میری ماں نے اور میرے باپ نے مل کر لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے اسے زہر دے کر مار دیا۔ معاملہ پولیس تک پہنچا تو میرے باپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس صدمے سے میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ مجھے چودھری نے اغوا کروا لیا۔ جیسے تیسے میں وہاں سے بھاگ نکلی اور ایک بھلے آدمی کے گھر پناہ لی۔ اس نے مجھے پڑھایا لکھایا۔ اب میں بڑی بزنس وومین بن گئی چکی تھی۔ 20 سال بعد جب میں واپس اپنے گاؤں لوٹی تو یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہی رہ گئی۔ مالکن، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے آپ کے زیور چوری نہیں کیے۔ خدا کی قسم کھاتی ہوں، میں نے کبھی آپ کی کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ میں بس وہی کرتی ہوں جو آپ کہتے ہیں۔ میں تو صرف صفائی کرنے آئی تھی، جیسے روز آتی ہوں۔ لیکن آج نہ جانے کیا ہوا کہ اچانک سب مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ۔ چپ کر بدذات عورت، وہی چور ہے۔ مالکن کی چیخ آواز نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ تو نے ہی میرا کمرہ صاف کیا تھا۔ تم جیسے غریب لوگ ہی اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ تم لوگوں کو نہ تو عزت کا پتہ ہوتا ہے نہ امانت کا۔ تم لوگ تو پیدا ہی چوری چکاری کے لیے ہوتے ہو۔ تمہاری نسل ہی ایسی ہے۔ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ اب پولیس ہی تم سے پوچھے گی۔ تمہیں حوالات کی ہوا کھلا کر ہی سکون ملے گا۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میری ماں جو پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی، وہ بھی ہکا بکا تھی۔ اور میری بڑی بہن جو میری ماں کے ساتھ کام کرنے آتی تھی، وہ تو شاید خود کو روک ہی نہ پائی اور آگے بڑھ کر میرے آگے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی، بی بی خدا کا خوف کرے، ہماری بیٹی ہے، 10 سال کی ہے، کیسے الزام لگا سکتی ہیں؟ اس پر ہم شریف لوگ ہیں، ہم محنت مزدوری کر کے کھاتے ہیں، ہمارا ایمان ہماری دولت ہے۔ لیکن مالکن کے چہرے پر جیسے کوئی رحم نہ آیا۔ اس نے پلٹ کر اور زور سے چلانا شروع کر دیا، تم لوگ سب ایک جیسے ہو۔ تمہارے حسن کا پردہ اب اترے گا۔ تم سب اصلی چہرہ دنیا دیکھے گی۔ چور ہو، چور کی ماں اور چور کی بہن ہو، دفع ہو جاؤ۔ میں نے ماں کا ہاتھ پکڑا اور بس اتنا کہا، ماں ہم غریب ضرور ہیں پر چور نہیں۔ لیکن شاید غریب ہونا ہی سب سے بڑا جرم ہوتا ہے جو انسان کو مجرم بنا دیتا ہے۔ بغیر کسی گواہی کے، بغیر کسی ثبوت کے، صرف غریبی کی وجہ سے ہمیں سزا دی جاتی ہے۔ اگلے ہی دن رات کو چودھری نے میری بڑی بہن رابعہ کو اٹھوا لیا۔ نہ جانے کیسے، نہ جانے کب، سب کچھ اچانک ہو گیا۔ ماں کچھ سمجھ ہی نہ سکی اور میں تو ویسے ہی ڈری سہمی ایک کونے میں دہکی ہوئی تھی۔ رابعہ کو اٹھا کر لے گئے اور جب صبح ہوئی تو لوگوں نے بتایا کہ اسے ہمارے گھر کے قریب سڑک پر پھینک دیا گیا ہے۔ اس کی عزت کو تار تار کر دیا گیا ہے۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ کوئی اپنی بیٹی پر تصور بھی نہ کرے۔ یہ سن کر میری ماں کا دل جیسے پھٹ گیا۔ وہ وہیں زمین پر گر گئی اور بے اختیار رونے لگی تھی۔ اس کی چیخیں آسمان تک سنائی دیتی تھی۔ وہ دن رات روتی تھی۔ اس کی آنکھیں خشک ہو گئی تھی لیکن آنسو ختم نہ ہوتے تھے۔ میرے ابا جو کہ ایک شریف، غیرت مند اور سادہ انسان تھے، انہوں نے لوگوں کی باتیں سنی جو محلے میں پھیل چکی تھی۔ ہر کوئی ہمارے خاندان پر انگلی اٹھا رہا تھا، ہمارے کردار کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، میری بہن پر کچرا اٹھایا جا رہا تھا اور میرے باپ سے یہ سب برداشت نہ ہوا۔ اس نے ایک دن میری بہن کو دیکھا جو درد سے کھرا رہی تھی اور کچھ بول نہ پا رہی تھی، اور پھر نہ جانے کب اس نے چپکے سے اسے زہر دے دیا، کیونکہ شاید وہ نہیں دیکھ سکتا تھا اپنی بیٹی کی یہ حالت۔ شاید اسے لگا کہ یہ موت اس کی بیٹی کی اس ذلت بھری زندگی سے بہتر ہے۔ اور پھر جب یہ بات پھیلی تو پولیس آئی، میرے ابا کو گرفتار کر لیا گیا اور لے گئی۔
کوئی نہ بولا، کوئی آگے نہ آیا، سب صرف تماشا دیکھتے رہے، جیسے ہم انسان نہیں تماشا ہوں، جیسے ہمارا درد کسی کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ ہم غریب تھے، نہ ہماری عزت کی کوئی قیمت تھی، نہ ہماری جان کی۔ ہم صرف ایک بد نصیب خاندان بن گئے تھے جن کے لیے ہمدردی کا ایک لفظ بھی پخل بن چکا تھا۔ میری ماں یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکی اور چند ہی دنوں میں ہنستی مسکراتی ماں خاموشی ہو گئی۔ اس کا وجود بے چان پڑ گیا تھا اور اس کی سانسیں تھم چکی تھی۔ وہ بھی دنیا سے منہ موڑ گئی۔ اب میں رہ گئی تھی اکیلی، ایک 10 سال کی معصوم سی بچی، جس کی نہ ماں باپ تھے، نہ بہن بھائی، نہ گھر صاحبان اور نہ کوئی سہارا۔ مگر قدرت نے میرے چہرے پر بلا کی خوبصورتی رکھی تھی جو شاید میری سب سے بڑی دشمن بن گئی تھی۔ ایک دن میں محلے سے بھاگ کر جا رہی تھی کیونکہ سب مجھے طعنہ دیتے تھے، سب مجھے منحوس کہتے تھے، سب کی نظریں مجھے چیرتی تھی، مجھے ہر کوئی شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اس دن دل بہت بھاری تھا، نہ جانے کہاں جا رہی تھی، بس قدم خود بخود چل رہے تھے کہ اچانک ایک بڑی سی چمچماتی گاڑی میرے پاس آ کر رکی اور اس سے 2 آدمی نکلے جن کے چہروں پر کوئی تاثر نہ تھا، نہ نرمی نہ سختی۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ لیا اور زبردستی گاڑی میں ڈال دیا۔ میں چیخی چلائی، ہاتھ پیر مارے، مگر کسی نے نہ سنا۔ گاڑی کا دروازہ بند ہو چکا تھا اور میرا نصیب کسی اور موڑ پر مڑ چکا تھا۔ وہ لوگ مجھے ایک بڑی سی کوٹھی میں لے آئے تھے۔ باہر سے دیکھنے میں وہ کوٹھی کی رئیس کسی جنت لگتی تھی، مگر اندر کا منظر جہنم سے کم نہ تھا۔ وہاں میرے جیسے کئی اور بچیاں موجود تھیں۔ سب کی آنکھوں میں ایک ہی سوال تھا، ہمیں کیوں لایا گیا ہے؟ ہر کوئی سہمی ہوئی تھی، ہر چہرے پر خوف تھا۔ وہاں نہ ماں کی گود تھی، نہ باپ کا سایہ، صرف تیز آوازوں میں دیے گئے حکم تھے اور وہ آنکھیں جو ہر وقت ہمیں گھورتی رہتی تھی۔ ہمیں بتایا گیا کہ ہم سب کو یہاں رکھا جائے گا جب تک ہم بالغ نہیں ہو جاتی، اور جیسے ہی ہم بلوغت کی عمر کو پہنچیں گی ہمیں دوسرے ملکوں میں بھیج دیا جائے گا جہاں ہمیں اچھے مستقبل کے خواب دکھا کر بیچا جائے گا۔ لیکن جب تک ہم بالغ نہیں ہوتی تب تک ہمارا کام ہے سڑکوں پر بھیک مانگنا، کبھی ٹریفک سگنل پر تو کبھی بازاروں میں، کبھی درگاہوں پر تو کبھی ہوٹلوں کے باہر۔ ہمیں صبح سویرے دھکیل کر گاڑی میں بٹھایا دیا جاتا اور رات گئے واپس لایا جاتا تھا۔ دن بھر کی کمائی ان کے ہاتھ میں جاتی اور بدلے میں ہمیں ایک وقت کا باسی کھانا ملتا، یا کبھی وہ بھی نہیں۔ کئی بار ہمیں مارا جاتا اگر بھیک کم پڑتی، یا پھر ہم تھک کر بیٹھ جاتے۔ ہمیں انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ہماری زندگی صرف ان کے لیے ایک کاروبار تھی اور ہم صرف اس کاروبار کا خام مال تھے۔ میں روٹی چیختی چلاتی گڑ گڑائی، خدا کو پکارا، انسانوں سے رحم مانگا، لیکن سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میری آواز دیواروں میں گم ہو جاتی تھی، میری آنسو زمین پر گرتے، مگر کسی کا دل نہیں پگھلتا تھا۔ میں صرف ایک بچی تھی، جیسے تحفظ چاہیے تھا، محبت چاہیے تھی، لیکن وہاں سب کچھ تھا سوائے انسانیت کے۔ میری خوبصورتی نے مجھے قیمتی بنا دیا تھا۔ وہاں کے لوگ مجھے دیکھ کر آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے، کہتے کہ یہ تو خاص مال ہے، ابھی چھوٹی ہے، مگر جیسے ہی وقت آئے گا اسے باہر کے ملک بھیجیں گے جہاں لاکھوں کا سودا ہوگا۔ میری خوبصورتی ان درندوں کے لیے خزانہ تھی۔ وہ میرے جسم کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے کیونکہ ان کے نزدیک میں ان کا وہ مال تھی جو ابھی تراشا جا رہا تھا۔ وہ مجھے توڑنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کوئی ٹوٹی ہوئی چیز کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ وہ مجھے بچا رہے تھے صرف اسی لیے کہ میں انہیں زیادہ نفع دے سکوں۔ وہ میرے وجود پر نظر رکھتے تھے لیکن مجھے چھوتے نہیں تھے کیونکہ میں ان کے لیے ابھی تیار نہیں ہوئی تھی۔ ان کے کاروبار کی سب سے مہنگی قیمت رکھنے والی پروڈکٹ تھی۔ میں جیسے وقت آنے پر نیلام ہونا تھا، اور وہ وقت کب آئے گا یہ میں نہیں جانتی تھی۔
میں صرف انتظار کرتی رہتی تھی اسی دن کا جس دن میرا قیمتی ہونا میری سب سے بڑی سزا بن جائے گا۔ روز کی طرح اس دن بھی مجھے اور میرے ساتھ سمیہ کو صبح سویرے ایک پرانی سی گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ راستے میں ہمیں سمجھایا گیا کہ آج زیادہ کمائی چاہیے کیونکہ پچھلے 2 دن کی رقم کم رہی تھی۔ ہم دونوں کو شہر کے ایک مصروف چوک پر اتارا گیا جہاں لوگ اپنی مصروف زندگیوں میں گم رہتے تھے اور بھکاریوں کو حقارت سے دیکھتے تھے۔ ہم نے اپنے ہاتھ پھیلائے، نظریں جھکا لی، ہر گزرتی گاڑی پر چلتے قدم سے امید باندھی تھی کہ شاید کوئی 1 روپیہ دے دے تاکہ آج مار نہ پڑے۔ تبھی ایک کالے شیشوں والی گاڑی ہمارے قریب رکی۔ اس میں ایک شادی شدہ جوڑا بیٹھا تھا۔ عورت نے شیشہ نیچے کیا اور مجھے غور سے دیکھا، جیسے میرے چہرے پر کچھ کھوج رہی ہو، میری آنکھوں میں کچھ ڈھونڈ رہی ہو۔ پھر اس نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کچھ کہا۔ شوہر نے میری طرف دیکھا اور سر ہلایا۔ گاڑی تھوڑی دور جا کر رکی اور پھر وہ دونوں اتر کر ہمارے پاس آ گئے۔ انہوں نے مجھے میرا نام پوچھا۔ میں خاموش رہی، گھبرا گئی، لیکن انہوں نے نرمی سے بات کی۔ انہوں نے مجھے ایک چاکلیٹ دی اور کہا کہ ہمارے ساتھ چلو تو ہم تمہیں بہتر جگہ لے جائیں گے۔ میرے دل میں عجیب سا خوف بھی آتا تھا، امید بھی تھی کہ شاید اب میری زندگی بدل جائے، شاید اب کوئی مجھے انسان سمجھے، شاید اب میں بھیک مانگنے کے بجائے سکون سے سانس لے سکوں۔ وہ لوگ مجھے بھیک کے اڈے سے ہی اپنے ساتھ لے گئے، بغیر کسی شور کے، بغیر کسی سوال کے میں ان کے ساتھ چل دی، کیونکہ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا اور شاید یہ میری بکھری زندگی کا ایک نیا موڑ تھا۔ انہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا تھا، کاغذوں پر نہیں بلکہ دل سے۔ ان کے رویے میں وہ شفقت تھی جو مجھے برسوں سے نصیب نہیں ہوئی تھی۔ وہ عورت جو مجھے چاکلیٹ دے کر ساتھ لے گئی تھی اب میرے بال سنوارتی، میرے کپڑے سلیقے سے تہہ کر کے رکھتی تھی، مجھے وقت پر کھانا دیتی اور میرے سر پر پات پھیرتی۔ وہ مرد جو خاموشی طبیعت کا تھا، جب بھی گھر آتا تو میرے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لاتا۔ وہ دونوں میری ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ میں ان کے ساتھ رہتے ہوئے دھیرے دھیرے خوش رہنے لگی تھی۔ دل میں ایک انجانا سا سکون اترنے لگا تھا جو پہلے کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ میں اکثر راتوں کو چپکے سے بیٹھ کر اپنی ماں کو یاد کرتی، اپنی بہن رابعہ کا چہرہ آنکھوں میں لاتی، اپنے ابا کو یاد کر کے روتی، مگر دل میں ایک تسلی بھی ہونے لگی تھی کہ کم از کم اب کوئی مجھے مارے گا نہیں، بھوکا نہیں رکھے گا، بازار میں رسوا نہیں کرے گا۔ آہستہ آہستہ میں ان لوگوں کو والدین کی صورت قبول کرنے لگی تھی اور ان کی باہوں میں وہ تحفظ محسوس کرنے لگی تھی جو مجھے میرے اصلی ماں باپ کے بعد بھی کبھی نہ ملا تھا۔ مجھے یوں لگنے لگا جیسے میری اجڑی ہوئی دنیا میں کچھ رنگ پھر سے لوٹنے لگے ہوں، جیسے میرے زخموں پر مرہم رکھنے والا کوئی مل گیا ہو۔ میری تعلیم دوبارہ شروع ہوئی، میرے لیے کتابیں اور کاپیاں خریدی گئی، مجھے اسکول میں داخل کروا گیا۔ میں نے پڑھنے میں دل لگا دیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ علم ہی وہ واحد راستہ ہے جو مجھے اس اندھیرے ماضی میں سے نکال کر ایک روشن مستقبل کی طرف لے جا سکتا ہے۔ میں نے دن رات محنت کی، کسی بھی دن کی تھکن مجھے میرے مقصد سے نہ ہٹا سکی۔ میں نے ہر درد کو اپنی طاقت بنایا، ہر آنسو کو اپنے حوصلے کی بنیاد بنایا۔ وقت گزرتا گیا، میری محنت رنگ لانے لگی، میں جماعت میں نمایاں پوزیشن لینے لگی، اسکول کی تقریب میں میرا نام سب کے لبوں پر تھا، ہر کوئی میری لگن کا متعارف ہوتا۔ میں آگے بڑھتی رہی، رکتے رکتے تھمی، سانسوں کو میں نے جیت میں بدل لیا تھا، یہاں تک کہ میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی۔ میری محنت اور صلاحیت نے مجھے وہاں پہنچا دیا جہاں پہنچنے کا میں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ آج میں ملک کی نامور شخصیات میں شمار کی جاتی ہوں، میرا نام عزت سے لیا جاتا ہے۔ میرے ماضی کو کوئی نہیں جانتا، مگر میں جانتی ہوں کہ کہاں سے چلتی تھی اور کہاں آ پہنچی ہوں۔ میری داستان کامیابی کی وہ مثال بن چکی ہے جو ہر مجبور بچی کے لیے امید کی کرن ہے۔ میرے ماں باپ نے مجھے ہمیشہ مضبوطی کا درس دیا ہے،
انہوں نے اپنی تمام جائیداد میرے نام کر دی تاکہ میں اپنے خواب پورے کر سکوں اور اپنے خاندان کی عزت بحال کر سکوں۔ اب وقت آ چکا تھا کہ میں اپنی بہن رابعہ اور ماں پر ہونے والے ظلم کا حساب لوں۔ میں نے دل میں ٹھان لیا کہ گاؤں جا کر ان ظالموں کو ان کی کیے کی سزا دوں گی۔ جہاں سے میری زندگی کی تلخی شروع ہوئی تھی، گاؤں کا راستہ طے کرتے ہوئے دل میں گھنا غصہ اور دریا تھا۔ ایک بار پھر آنکھوں کے سامنے آئی، مگر اب وہ لڑکی نہیں رہی جو کبھی خوف اور بے بسی کا شکار تھی، بلکہ ایک مضبوط عورت تھی جو اپنے حق کے لیے لڑنے نکلی تھی۔ میں نے منصوبہ بندی شروع کی کہ یہ کیسے ان لوگوں کو بے نقاب کروں جو ہمارے خون کے دشمن تھے، اور کیسے اپنی بہن کی عزت کا بدلہ لوں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ خاموشی سے کام لینا ہے اور ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ہے، کیونکہ اب میں نے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری نسل کے لیے لڑنا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں گاؤں پہنچی تو ہر چیز بدل چکی تھی۔ جیسے دیکھ کر میں حیران ہی رہ گئی تھی، کیونکہ میرا نام صادقہ ہے اور آج میں پاکستان کی سب سے بڑی بزنس وومین ہوں۔ میری محنت اور ہمت نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے جہاں بہت کم لوگ پہنچ پاتے ہیں۔ لاہور میں میرے نام ایک 5,000 گز کا وسیع و عریض بنگلہ ہے، جس میں میں اپنے والدین کے ساتھ خوشحالی سے رہتی ہوں۔ یہ گھر میرے لیے صرف ایک مکان نہیں بلکہ کامیابی اور عزت کی علامت ہے۔ میرے والدین میرے سب سے بڑا سہارا اور میری طاقت کا منبع ہیں، جنہوں نے ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا اور میری ہمت بڑھائی، اور میں نے زندگی کے ہر موڑ پر ثابت قدمی سے قدم بڑھائے۔ اور آج جب میں اپنے کاروبار کی بلندیوں کو چھو رہی ہوں تو دل میں اپنے ماضی کی تلخیوں کو یاد کر کے زیادہ مضبوط اور پر اعتماد محسوس کرتی ہوں۔ میرا سفر آسان نہیں تھا، مگر میری لگن مجھے کامیابی کی چوٹیوں نے تک پہنچا دیا، اور میں ہر عورت کے لیے ایک مثال ہوں جو چاہتی ہے کہ وہ اپنی زندگی خود بہتر بنائے۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب میری عمر صرف 10 سال تھی۔ ہم 2 بہنیں تھیں اور میری بڑی بہن رابعہ میرے والد نور پور گاؤں میں چودھری کے وسیع کھیتوں میں محنت مزدوری کرتے تھے، جبکہ میری ماں چودھری کے گھر کام کیا کرتی تھی۔ ہماری زندگی میں سکون اور معمول کے مطابق تھی، مگر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ ایک ایسی قیامت ٹوٹی جس نے ہماری دنیا کو اندھیرے میں دھکیل دیا۔ چودھری کا خاندان طاقتور اور ظالم تھا۔ وہ اپنی زمینوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کی زندگیوں پر بھی قبضہ جما چکا تھے۔ میری ماں کی محنت کے باوجود ہمیں عزت نہیں دی جاتی تھی۔ ہماری غربت ان کے لیے باعث تمسخر اور طنز تھی، اور ہمیں صرف اپنے حال سے مطمئن رہنا سکھایا جاتا تھا کہ کسی کے سامنے سر نہ اٹھانا اور ظلم کو سہنا ہماری تقدیر ہے۔ لیکن یہ تقدیر ہم نے قبول نہیں کی، اور وہی قیامت ہماری زندگیوں میں آ گئی جس نے ہمیں چھین لیا ہماری معصومیت، ہماری عزت اور ہمارا سکون۔ میری امی بہت نیک، صابر اور باحیا عورت تھی۔ وہ دن رات ایمانداری اور لگن سے چودھری کے گھر کام کیا کرتی تھی۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ عاجزی رہتی تھی۔ کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ وہ ہمیشہ یہی دعا کرتی تھی کہ ہماری بیٹیوں کا نصیب اچھا ہو، ہماری غربت کبھی کسی کے طعنے کا سبب نہ بنے۔ میری بڑی بہن رابعہ بھی میری امی کے ساتھ چودھری کے گھر جایا کرتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت، نرم مزاج اور معصوم سی لڑکی تھی۔ خاموشی سے اس کی شخصیت کا حصہ تھی۔ وہ امی کی ہر بات مانتی اور دل سے ان کا ساتھ دیتی، کبھی تھکتی نہ، کبھی شکایت کرتی۔ ہم دونوں بہنوں کی دنیا ہماری ماں کے گرد گھومتی تھی، جو ہمارے لیے سب کچھ تھی۔ ہمیں دنیا سے شکایت نہیں تھی کیونکہ ہمیں اپنے گھر کے سکون سے محبت تھی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ سکون ہم سے چھین لیا گیا اور ہماری دنیا اندھیرے میں ڈوب گئی۔ ایک دن میں بھی اپنی ماں کے ساتھ چودھری کے گھر آئی تھی۔ ماں نے کہا تھا کہ کونے میں بیٹھ جانا، کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا۔ میں خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ دل میں خوشی تھی کہ آج ماں کے ساتھ جا رہی ہوں اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی۔
اچانک مالکن نے زور سے آواز لگائی، میرے گلے میں جیسے کچھ اٹک گیا۔ زیور کہاں ہے؟ میرے زیور چوری ہو گئے ہیں، وہ چیخ رہی تھی۔ سب سہمے ہوئے تھے اور پھر اچانک اس نے انگلی میری طرف اٹھا دی۔ یہی ہے یہ لڑکی، یہی ہے چور، اس نے چوری کی ہے، یہ میری چیزوں کو گھور رہی تھی، میں نے خود دیکھا ہے۔ میری ماں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، میں گھبرا گئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا، میری زبان بند ہو گئی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ماں نے صفائی دینے کی کوشش کی مگر مالکن کا الزام پہاڑ بن کر ہم پر گر گیا، اور میں اس دن پہلی بار سمجھ گئی کہ غریب ہونا صرف بھوکا نہیں ہونا چاہتا بلکہ ہر الزام کا سامنا کرنا بھی ہوتا ہے۔ خاموشی سے بنا کچھ کہے، بنا کچھ کیے بھی میں مجرم بن جانا ہے، غربت کی سب سے بڑی سزا ہے۔ میری امی نے مارے دکھ اور درد کے کہا، میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی، خدا کا خوف کرے، آپ ایک معصوم بچی پر الزام لگا رہی ہیں، وہ آنسوؤں سے بھیگی آواز میں کہہ رہی تھی۔ مگر مالکن نے تن سے ہنستے ہوئے کہا، اب تم مجھے سکھاؤ گی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، اب جو بات ہوئی ہے وہ چودھری سے ہوئی ہوگی۔ ہم دونوں بہنوں کا ہاتھ پکڑا اور ہمیں گھر لے آئے۔ ماں پریشان تھی، باپ خاموش بیٹھا تھا، ہم سب چہرے اتنے بچھے ہوئے تھے جیسے ہمارے گھر میں کوئی مر گیا ہو۔ اماں نے وجہ پوچھی تو ابا نے آہستہ سے کہا، مالکن نے نکال دیا ہے اور چودھری نے بھی کہہ دیا ہے کہ فصل ختم ہوتے ہی زمین بھی ہم سے لے لے گا۔ اب نہ کام رہا نہ زمین رہی۔ میری بہن رابعہ اور میری ماں مجھے گھر پر چھوڑ کر کسی اور کام پر جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ ابا بہت زیادہ پریشان تھے، ہر وقت سوچوں میں گم رہتے کہ اب گزارا کیسے ہوگا، گھر کا چولہا کیسے جلے گا، اور ماں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ کسی بھی گھر سے کام کا سلسلہ ختم ہو، کیونکہ ان کے دل میں میری بہن کی شادی کا خواب بس رہا تھا۔ انہوں نے رابعہ کے لیے جہیز جوڑنا شروع کر رکھا تھا۔ وہ دونوں راستے میں جا رہی تھی کہ ایک بہت بڑی گاڑی ان کے قریب آ کر رکی، اور اس میں سے نکلنے والے دو آدمیوں نے زبردستی رابعہ کو گاڑی میں ڈال لیا۔ ماں چیخی چلاتی رہ گئی، گڑ گڑاتی رہ گئی، مگر کسی نے نہ سنی، اس کی فریاد نہ روکا۔ اس گاڑی کو وہ گاڑی دھول چھوڑتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس میں بذات خود چودھری بیٹھا ہوا تھا۔ یہ صبح کا واقعہ تھا، لیکن شام ڈھل گئی اور رابعہ واپس نہ آئی۔ ہم سب گھبرا گئے، بے حد پریشان ہو گئے، مگر کچھ بھی نہ کہہ سکتے تھے کیونکہ سامنے طاقتور لوگ تھے۔ ہم بس خاموش ہو گئے اور دل میں دعا کرنے لگے۔ 3 دن بعد ہمارے گھر کے قریب ایک گاڑی آئی، اور اسی جگہ جہاں محلے کے بچے کھیلتے تھے وہاں رابعہ کی بے ہوش لاش جیسے حالت میں پھینک کر چلی گئی۔ اس کا جسم لہو لہان تھا، چہرے کو بری طرح نوچا گیا تھا، کپڑے اتار تار تھے اور آنکھیں بند تھی۔ جب آپی کو گاڑی سے پھینکا گیا تو محلے کے چند آدمیوں نے اسے کندھوں پر اٹھایا اور ہمارے دروازے تک لائے۔ لوگوں کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور تماشبینی بھی، ہر کوئی سوال کر رہا تھا، کوئی پوچھ رہا تھا کہ کیسے ہوا، کون لے گیا، کیا قصور تھا۔ جو چند دن پہلے تک پورے محلے میں سب سے حسین اور باحیا لڑکی جانی جاتی تھی، آج سوالیہ نشان بن چکی تھی۔ کسی کے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں تھے، اور جو جواب جانتے تھے وہ زبان بند کیے ہوئے تھے۔ کہنے کو تو ہم سب بے قصور تھے، مگر ہماری عزت اور زندگی دونوں تباہ ہو چکی تھی۔ کسی نے رابعہ کو ہسپتال نہیں لے جایا، سب نے کہا معاملہ دبا دو، کلینک سے چیک کروا لیا تاکہ بات مزید نہ پھیلے، مگر زبانوں پر تالا نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ محلے کے لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی، اور وہی باتیں میرے ماں باپ کے دل میں زہر بن کر اتر گئی۔ میرے باپ نے وہ سب کچھ برداشت نہ کیا۔ جب رابعہ کو ہوش آیا تو اسے زہر دے دیا گیا، وہ ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گئی۔ پولیس تک خبر پہنچ گئی، یہ بھی ممکن تھا کہ یہ سب چودھری کی کوئی سازش ہو۔ میرے ابا کو گرفتار کر لیا گیا اور باقی سب میرے ماں باپ کی ہمت پر تھا، لیکن وہ بھی یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی۔
اور ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی۔ اب میں تنہا رہ گئی تھی، ایک 10 سالہ معصوم سی لڑکی جس کا نہ کوئی سہارا تھا نہ کوئی رشتہ۔ وہ گھر جو کبھی ماں کے لمس سے جیتا تھا اب سنسان ہو چکا تھا۔ میں اس گھر میں اکیلی رہتی تھی، ہر رات ڈرتی تھی۔ ایک رات ڈر کے مارے چیخ نکلی اور میں وہاں سے بھاگ نکلی۔ اندھیرے میں دوڑتی دوڑتی میں بہت دور نکل گئی۔ ایک گاڑی میرے قریب آ کر رکی، اس میں سے کچھ لوگ نکلے، انہوں نے مجھے زبردستی گاڑی میں ڈالا اور کہا راجا کے پاس لے جاؤ۔ میں کچھ سمجھتی اس سے پہلے میری ہوش اڑ گئے۔ جب آنکھ کھلی تو ایک فیکٹری نما جگہ پر تھی جہاں چاروں طرف عجیب خاموشی تھی اور ایک خوفناک سناٹا۔ میری ہڈیاں کپ کپا رہی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ سڑک کے کنارے مانگی گئی وہ ایک بھیک کی صدا میری زندگی کا رخ بدل دے گی۔ وہ دن میری قسمت کا موڑ ثابت ہوا جس نے مجھے تباہی سے نکال کر نئی زندگی کے دبانے پر لا کھڑا کیا۔ سمیہ اور میں سنگل پر کھڑی تھی، دونوں کے ہاتھ میں ایک پرانا سا پیالہ تھا، آنکھوں میں بھوک، بدن پر میل اور چہروں پر اداسی۔ اسی لمحے ایک سفید گاڑی آ کر ہمارے سامنے رکی۔ گاڑی سے ایک مرد اور ایک عورت نکلے۔ ان کے چہروں پر نرمی تھی اور آنکھوں میں سوال تھا۔ عورت نے نرمی سے پوچھا، بیٹا تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنا سارا دکھ ان اجنبی لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ امی، ابا، رابعہ، اغوا، فیکٹری، ظلم، سب کچھ۔ انہوں نے خاموشی سے میری بات سنی اور پھر بغیر کچھ کہے میرا ہاتھ تھام لیا جیسے برسوں سے میرے منتظر ہوں۔ گاڑی میں بٹھایا، پانی پلایا اور اپنے گھر لے آئے۔ وہ ایک چھوٹا مگر بہت صاف ستھرا گھر تھا۔ ان دونوں نے کہا ہماری کوئی اولاد نہیں ہے لیکن آج سے تم ہماری پہلی بیٹی ہو۔ پہلی بار زندگی میں نے وہ لمس محسوس کیا جس میں نہ لالچ تھا، نہ ہوش، نہ ظلم، نہ بے لوث محبت تھی۔ وہ مجھے اپنی بیٹی بنا کر رکھنے لگے تھے۔ میں ان کے ساتھ رہنے لگی، میری ہر ضرورت، ہر خواہش پوری کی جانے لگی۔ مجھے وہ سکون ملا جو میں نے کبھی اپنی ماں کے پہلو میں محسوس کیا تھا۔ انہوں نے مجھے واپس اسکول داخل کروا دیا۔ میں پڑھنے لگی، سیکھنے لگی، جینے لگی۔ دن بدن میری خود اعتمادی لوٹنے لگی۔ وہ اجنبی لوگ جو اب میرے والدین بن چکے تھے میرے وجود کی بکھری کرچیاں جوڑنے لگے تھے۔ میں جانتی تھی کہ میرا ماضی ایک سیاہ سایہ تھا مگر اب میرا حال ایک روشنی کا دروازہ کھول چکا تھا۔ میرا دل بھی اب لگ گیا تھا۔ میں خوب محنت اور لگن سے پڑھائی کرنے لگی۔ میرے اندر بدلے کی پیاس چل رہی تھی۔ میں رات کو اٹھ کر اپنے والدین کو یاد کر کے روتی تھی، اپنے بہن بھائی کو یاد کرتی تھی اور ان ظالموں کو بھی جہنموں نے ہمارا پورا خاندان تباہ کر دیا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، میں جوانی کو پہنچ چکی تھی۔ ان لوگوں نے مجھے بہت مضبوط اور بہادر بنایا تھا۔ میں دوسرے ملک میں پڑھائی کر رہی تھی۔ 20 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ میں اپنی بیٹی فیلڈ میں بہت کامیاب ہو چکی تھی اور اب میں ایک مشہور اور قابل وکیل بن چکی تھی۔ اس لیے میں نے واپس اپنے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا تاکہ ان لوگوں سے اپنے گھر پر کیے گئے ظلم کا حساب لے سکوں۔ ایک دن میں نے اپنے والدین سے اجازت لی اور کہا میں اپنے گاؤں جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی لیکن وہ میرے لیے بہت فکر مند تھے۔ مجھے بھی ان سے بے حد محبت ہو چکی تھی۔ میں نے ان کو حوصلہ دیا کہ اب آپ کی بیٹی کمزور نہیں رہی۔ میں گاؤں آ گئی۔ جیسے ہی گاؤں پہنچی میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ گاؤں مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا، ایک سنسان اور ویران سا علاقہ بن چکا تھا۔ میں اپنے گھر گئی تو جائے نماز پر سجدے میں ایک شخص زاروں قطار رو رہا تھا۔ میں کچھ لمحے کے لیے ساکت ہو کر رہ گئی تھی، میری سانسیں رک سی گئی تھی۔ وہ شخص جو جائے نماز پر سجدے میں زاروں قطار رو رہا تھا وہ میرا اپنا باپ تھا جسے میں نے برسوں پہلے پولیس کے حوالے ہوتے دیکھا تھا۔ میں اپنے قدموں پر قابو نہ رکھ سکی اور بے اختیار اس کے قریب چلی گئی۔ میرے لبوں سے بے ساختہ نکلا ابا جی۔
وہ چونک کر اٹھے بیٹھے اور مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھوں سے مزید آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور وہ بس اتنا کہہ سکے، میری بچی تو آ گئی ہے۔ میں نے ابا کو مضبوطی سے تھاما، جیسے برسوں کا بچھڑا کوئی خواب لوٹا آیا ہو۔ ہم دونوں دیر تک گلے لگے رہے۔ میں نے ابا سے بہت کچھ جاننا چاہا اور انہوں نے بھی مجھے وہ سب بتایا جو ان برسوں میں ان پر بیتا تھا۔ ابا نے بتایا کہ چودھری نے سب کچھ پلان کیا تھا۔ وہ رابعہ کو اغوا کرنے کا ذمہ دار بھی وہی تھا اور میری ماں کی موت کا سبب بھی وہی بنا۔ پولیس والوں کو رشوت دے کر ابا سارا الزام ڈال دیا گیا تھا، مگر کچھ سال بعد ایک سچ بولنے والے افسر نے فائل دوبارہ کھولی اور ابا کو بے گناہ قرار دے کر رہا کر دیا، مگر تب تک سب کچھ لٹ چکا تھا۔ ماں دنیا چھوڑ چکی تھی اور میں کہیں کھو چکی تھی۔ ابا اسی ویران گھر میں تنہا تن رہ گئے تھے۔ یہ سب سن کر میری آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، مگر اب میں کمزور نہیں رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں وہی مظلوم بچی نہیں ہوں، میں وہ عورت ہوں جو انصاف لے کر رہے گی اور اپنے خاندان پر کیے گئے ظلم کا حساب ایک ایک سے لے گی۔ اب اس گاؤں میں اندھیرے نہیں رہیں گے، اب روشنی لوٹے گی اور ہر ظالم کو اس کے ظلم کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ میں نے کہا، ابا اگر اب اجازت دیں تو میں کچھ دن یہاں رہ جاؤں؟ تو وہ کہنے لگی، بیٹا اجازت کی کیا بات ہے، تم برسوں بعد لوٹ کر آئی ہو، تمہارا اپنا گھر ہے، تم یہاں مہمان نہیں ہو، تم تو ہمارے دل کا سکون ہو، ہمارے قدم اس آنگن میں بہار لے آئے ہیں۔ میرے والد بہت بوڑھے ہو چکے تھے، تنہائی نے ان کے اندر کی چمک چھین لی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب یہاں کچھ بدلنا ہے۔ میں نے زمینیں خریدنی شروع کی، ایک ایک کر کے سب کچھ اپنے نام کر لیا۔ آہستہ آہستہ چودھری کی ساری زمینیں میرے قبضے میں آ گئی۔ وہ جو خود کو بادشاہ سمجھتا تھا، اب ہاتھ ملتا پھر رہا تھا۔ وہ جو دوسروں کی قسمت کے فیصلے کرتا تھا، اب اپنی تقدیر پر نوحہ کنا رہا تھا۔ میں اس کے گھر گئی اور جیسے ہی حویلی میں داخل ہوئی تو ایک لرزہ سا طاری ہو گیا۔ چودھرائن کا چہرہ جلا ہوا تھا، وہ چہرہ جو ایک زمانے میں غرور کا پتلا تھا، اب خاکستر بن چکا تھا۔ وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہی تھی، شاید اس کے جھوٹ اور مکاریوں کی سزا اس کے چہرے پر لکھ دی گئی تھی۔ میں نے پوچھا، چودھرائن تمہیں کیا ہوا؟ تو وہ آہستہ آہستہ بولی، 20 برس پہلے میں نے ایک جھوٹ بولا تھا، ایک ایسا جھوٹ جس نے کئی زندگیاں تباہ کر دی۔ آج میرے چہرے پر جو داغ ہے وہ جھوٹ کی سزا ہے۔ میرے ضمیر نے مجھے جینے نہیں دیا۔ میں ہر دن رات پچھتاوے کی آگ میں جلتی رہی اور آخر کار میری شکل بھی ایسے آگ کی نظر ہو گئی۔ میں نے چودھرائن سے کہا، آپ پھر بھی مجھے صاف صاف بتائیں کہ آخر کیا ہوا تھا۔ مجھے ڈرائنگ روم میں اپنے ساتھ لے گئی اور کہنے لگی، آئیے سنیے۔ 20 برس پہلے میرے ہاں شکورہ نام کی ایک ملازمہ کام کیا کرتی تھی۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام رابعہ تھا اور دوسرا کا عافیہ۔ میں نے جان بوجھ کر اس پر الزام لگایا کہ اس کی بیٹی نے میرے زیور چوری کیے، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ میرے زیور گم ہی نہیں ہوئے تھے، نہ ہی چوری کا کوئی سوال تھا۔ میں نے پوچھا کہ پھر آپ نے جھوٹا الزام کیوں لگایا تھا؟ وہ بولی کہ میرے بڑے بیٹے کو رابعہ بہت پسند تھی، وہ اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن ہماری عزت، ہمارا رتبہ، ہمارے خاندان کا معیار ایسا نہیں تھا کہ ایک ملازمہ کی بیٹی کو اپنی بہو مان لیتے۔ میری بیٹی کی ضد بڑھتی گئی اور میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، تو میں نے اسے سوچا کہ الزام لگا کر اس بچی کی زندگی برباد کر دی جائے۔ چنانچہ میں نے چوری کا الزام لگا دیا اور پھر چودھری صاحب نے اپنے بیٹے کی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کی بیٹی کو زبردستی اٹھوا لیا۔ اس کی عزت پامال کی گئی اور جب دل بھر گیا تو اسے اس کے گھر باہر پھینک دیا گیا۔ اس کی ماں باپ نے شرم کے مارے اسے زہر دے دیا اور وہ مر گئی۔ پھر وہ بولی کہ اس دن کے بعد سے میری زندگی ایک مسلسل عذاب بن گئی۔ ایک دن میں غسل خانے میں تھی، اچانک اوپر سے تیزاب کی بوتل میرے اوپر آ گری، جس سے میرا چہرہ اور جسم جھلس کر رہ گیا۔
میں نے لاکھ علاج کروایا مگر کچھ بھی فائدہ نہ ہوا۔ میرے کرموں کی سزا تھی جو مجھے ملی تھی۔ میں نے ایک زوردار کہکا لگایا اور کہا، یہ جو لڑکی آپ کے سامنے بیٹھی ہے یہی وہ ہے جس پر آپ نے زیور چوری کا الزام لگایا تھا۔ مالکن یہ سب سن کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ ہکلائی اور کہنے لگی، کیا تم عافیہ ہو؟ میں نے اپنے ہاتھ میں ٹیپ ریکارڈ تھام رکھا تھا اور چودھرائن کی تمام باتیں ریکارڈ کر چکی تھی۔ اتنے میں پولیس بھی آ گئی۔ میں نے چودھری اور چودھرائن کو گرفتار کروا دیا۔ اب پورے گاؤں کی مالکن بن چکی تھی۔ میں نے وہ تمام زمینیں گاؤں کے غریب لوگوں میں بانٹ دی اور اپنے والدین کے ساتھ لیا شہر آ گئی۔ جب ہم شہر پہنچے تو مجھے خبر ملی کہ میرے دوسرے والد جنہوں نے میری پرورش کی تھی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ سن کر میں زاروں قطار رونے لگی۔ مجھے اپنی والدہ کے پاس جا بیٹھی اور ان سے پوچھنے لگی، یہ سب کیسے ہوا؟ وہ بولی، جب تم یہاں سے چلی گئی تھی تو کچھ لڑکے ہمارے بابا سے الجھ پڑے اور جھگڑے کے دوران ان میں سے ایک نے پستول نکالا اور تمہارے بابا کو گولی مار دی۔ وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں بے تحاشا روتی رہی۔ تب میرے والد نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور نرم لہجے میں کہا، بیٹا اللہ تمہیں صبر دے اور میں اس شخص کا بہت شکر گزار ہوں جس نے میری بیٹی کی حفاظت کی۔ وہ واقعی نیک دل انسان تھا۔ ایک باپ کو کھونے کے بعد میں اپنا دوسرا باپ بھی کھو چکی تھی۔ ارے غسل کے بعد انہوں نے نہایت عزت و احترام کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ وہ مٹی تلے ہمیشہ کی نیند سو چکے تھے اور میں اپنی ماں کا واحد سہارا بن چکی تھی۔ میرے کندھوں پر ساری ذمہ داریاں آن پڑی تھی۔ گھر میں کا دکھ، وقت کی بے رحم گردش، سب کچھ اب میرے ہی ذمے تھا۔ میں بھی خود کو سنبھالا لیکن میرے اندر ایک چبھن، ایک خلش، ایک بے قراری مسلسل سلگتی رہی۔ یہ قتل یوں ہی معاف نہیں کیا جا سکتا تھا، مجھے اس کا حساب لینا ہوگا۔ میرے دل میں ہر وقت یہی سوال گونجتا رہتا تھا کہ آخر وہ لڑکے کون تھے؟ کیا کوئی ذاتی دشمنی تھی یا کسی گہری سازش کا نتیجہ؟ میں نے ہر درد کو کھٹکھٹایا، ہر پہلو پر غور کیا، ہر زبان سے سوال کیا اور ہر پرانا باب پلٹا۔ جب تک میں حقیقت تک نہ پہنچ جاؤں میں نے خود کو چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ وقت گزرتا گیا اور میری جستجو مزید پختہ ہوتی گئی۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب ایک نام میرے سامنے آیا جسے سن کر میری روح تک لرز گئی۔ قاتل کوئی اور نہیں بلکہ چودھری صاحب کے بیٹے تھے، وہی چودھری جس کی زمینیں میں نے چھینی تھی، جس کے غرور کو میں نے خاک میں ملایا تھا۔ اب وہی انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس بار اس نے میرے باپ پر وار کیا تھا۔ میری آنکھوں میں اب صرف ایک عزم تھا، میں نے یہ بدلہ ضرور لوں گی، ہر قیمت اور جلد۔ مجھے اب پوری طرح یقین ہو چکا تھا کہ میرے والد کے قاتل وہی تھے جن کی جڑیں میں نے پہلے سے ہلا دی تھی۔ وہ زمیندار چودھری کے بیٹے تھے جنہوں نے اپنے باپ کے انجام کا بدلہ مجھ سے لینے کی ٹھانی تھی اور میرے باپ کو بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ مگر میں بھی وہ لڑکی نہ تھی جو ظلم سہ کر خاموش بیٹھ جائے۔ میں نے قدم بے قدم چلنا شروع کیا، ہر ثبوت جوڑنا شروع کیا، ہر گواہی گنگنا لی، ہر سچائی کو روشنی میں لانے کی ٹھانی۔ اور بالآخر وہ وقت آ گیا جب میرے پاس سب کچھ تھا، وہ ہر شہادت جو انہیں سلاخوں کے پیچھے بیچ سکتی تھی، اور میں نے وہی کیا جو ایک بیٹی کو کرنا چاہیے تھا۔ میں نے انہیں قانون کے حوالے کر دیا اور پھر قانون نے اپنا کام کیا۔ وہی لوگ جو طاقت کے نشے میں میرے باپ کو ختم کر گئے تھے وہ اب جیل کی چکی میں بس رہے تھے۔ ادھر میں نے اپنی زندگی کو بھی روکنے نہیں دیا۔ میرے وہ والد جنہوں نے مجھے سہارا دیا، جنہوں نے مجھے بیٹی بنا کر پالا، میں نے انہیں اپنے بزنس میں ساتھ ملا لیا۔ ہم نے دن رات محنت کی، ہم نے اپنی پہچان بنائی، ہمارا نام بلند ہونے لگا، ہماری ترقی کو کوئی نہ روک سکا۔ اور پھر میرے اپنوں نے ایک اور خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی زندگی کو ایک نئے موڑ پر لے جاؤں، میں شادی کے بندھن میں بندھ جاؤں۔ میرے باپ کی آنکھوں میں ایک خواب تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک بیٹی کی بے رخصتی نہ دیکھ سکا مگر دوسری بیٹی کی خوشی دیکھنا چاہتا ہوں۔
میں خاموش رہی، مگر جانتی تھی کہ میرے ماں باپ کا ہر خواب میری ذمہ داری ہے۔ میں نے ان کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھا، کیونکہ وہ لوگ تھے جن کے سائے میں نے زندگی کے سب زخم سہے، اور انہی کی دعاؤں سے میں نے سب کچھ پایا تھا۔ میرا ایک کالج کا دوست تھا جس کے ساتھ وقت گزرتے گزرتے ایک خاص رشتہ بن چکا تھا۔ وہ صرف دوست نہیں رہا تھا، وہ میرا سچا ساتھی تھا۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے اپنے دل کی بات اسے بتا دی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ بھی میرے لیے وہی جذبات رکھتا تھا۔ کچھ دنوں بعد اس نے اپنے والدین کو میرے گھر رشتہ بھیجنے کے لیے راضی کر لیا۔ میرے والدین نے بھی خوشی خوشی اس رشتے کو قبول کر لیا، اور یوں ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو گئے۔ میری زندگی میں پہلی بار ایک مکمل سکون آیا، ایک ایسا سکون جو میں برسوں سے تلاش کر رہی تھی۔ میری ماں کی آنکھوں میں خوشی تھی، میرے والد کا چہرہ فخر سے دمک رہا تھا۔ میری بہن جس نے میرے ساتھ بہت کچھ سہا تھا، وہ آج میری خوشی میں شریک تھی۔ اب ہم سب ایک ہی چھت تلے تھے، جہاں دکھوں کی جگہ خوشیوں نے لے لی تھی۔ میں اب ایک کامیاب عورت تھی، میرے بچپن کے زخم اب بدل چکے تھے۔ میری ماں کو مجھ پر فخر تھا، میرے والد کی دعائیں میرے ساتھ تھیں، میرا شوہر میری طاقت بن چکا تھا۔ آہستہ آہستہ زندگی اپنے اصل دیگر پر آ چکی تھی۔ جو بوجھ میرے دل پر تھا وہ اب ہلکا ہو چکا تھا، اور جو سفر میں نے اکیلے شروع کیا تھا وہ اب مجھے ایک خاندان کی صورت میں منزل تک لے آیا تھا۔ مگر زندگی کب یکساں چلتی ہے، سکون کے چند لمحے ہی گزرتے ہیں۔ ایک نئی آندھی نے دروازہ کھٹکھٹایا، محبت کا چہرہ بدلنے لگا۔ وہ شوہر جسے میں نے اپنی طاقت سمجھا تھا اب مصروف رہنے لگا۔ اس کے لہجے میں وہ مٹھاس ہی نہیں رہی جو کبھی مجھے تسلی دیتی تھی۔ اب وہ بات بات پر جھنجھلا جاتا، میری ہر بات پر خاموشی اختیار کر لیتا۔ میں ہر روز خود سے سوال کرتی، کیا یہی وہ محبت ہے جس کے خواب میں نے اپنی پلکوں پر سنوارے تھے؟ میری ماں میری پریشانی کو محسوس کرنے لگی۔ میرے والد بھی کبھی کبھی گہری نظروں سے مجھے دیکھتے، مگر کچھ نہ کہتے تھے۔ میں جانتی تھی کچھ تو تھا جو بدل چکا تھا۔ شاید میری قسمت میں سکون صرف تھوڑے وقت کے لیے تھا، یا شاید میری آزمائش ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اب کی بار میں ٹوٹنے سے نہیں ڈرتی، بلکہ سوچتی کہ اگر وقت نے پھر آزمایا تو میں کیا ویسے ہی سنبھل پاؤں گی، یا زخم گہرے ہو جائیں گے۔ ابھی خاموش تھی، مگر اس خاموشی کے پیچھے ایک طوفان تھا جو آہستہ آہستہ میرے وجود کو کھا رہا تھا۔ ارباز نے مجھ سے انتقام لینے کی ٹھانی تھی۔ وہ زمینداروں کی دوسری بیوی کا بیٹا تھا جس نے اپنے ماں باپ کا بدلہ لینا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ اس نے میرے لیے نہ صرف رسوائی کے دروازے کھولے، بلکہ میرے دل و جان کو بھی چیر کر رکھ دیا۔ وہ میرے ساتھ بے رحمی سے پیش آیا، میں اس کی سازشوں کا شکار بنتی رہی۔ میری تقدیر میں شاید یہ لکھا تھا کہ میں درد اور دھوکہ سہتی رہوں، لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ میں نے اپنی زندگی کے ہر کٹھن لمحے کو اپنے عزم میں بدل دیا۔ اپنے دم پر میں نے اپنی بیٹی کو پالا، اس کی ہر خواہش پوری کی، اور اسے ہر طاقت دی جو میں نے اپنی زندگی میں حاصل کی تھی۔ آج میں ایک ایسی طاقتور کامیاب عورت ہوں جس کے قدموں تلے زمین لرزتی ہے۔ میری کامیابی کی کوئی حد نہیں ہے۔ میں نے اپنے دشمنوں کو مٹی میں ملایا اور اپنی منزل کو حاصل کیا۔ میں جب اس مقام پر ہوں جہاں سے کوئی مجھے نیچا دکھانے کی جرات نہیں کرتا، کیونکہ میں وہ ہوں جو کبھی کسی کے ہاتھوں سے شکست نہیں کھاتی۔